اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ قرآن کے نزول کے حوالے سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ خود نزول کا معنی کیا ہے اس حوالے سے پہلے گفتگو ہو چکی ہے کہ قرآن کے نزول کی جب ہم بات کرتے ہیں یہاں پر مادی نزول جس طرح سے بارش نازل ہوتی ہے اس طرح کا معنی مراد نہیں ہے۔ اعتباری نزول کہ جس طرح سے کسی کا مقام اور اس کا مرتبہ کم کیا جاتا ہے اس معنی میں بھی جو ہے یہ والا معنی بھی مراد نہیں ہے، بلکہ حقیقی نزول یہاں پر اور معنوی نزول مراد ہے کہ جہاں پر ایک ہی چیز کو اس کا ایک مرتبہ اوپر ہو اور ایک مرتبہ اس کو نیچے لے کے آئیں کہ اوپر والے مرتبے میں بھی اس کا وجود باقی اور برقرار رہے اور نیچے والے مرتبے میں بھی اس کا وجود آ جائے۔ لہٰذا یہ قرآن کے نزول کا معنی ہے کہ جہاں پر قرآن کا جو اصل اور حقیقی مرتبہ ہے وہ خداوند متعال کے پاس ہے اور اسی کا ایک نازل مرتبہ خداوند متعال نے الفاظ اور عبارات کی شکل میں انسانوں کے اختیار میں دے دیا ہے۔ اب یہاں پر قرآن کریم کے دو قسم کے نزول کے حوالے سے بات ہوئی ہے۔ ایک نزول دفعی ہے، یعنی قرآن کریم ایک مرتبہ میں نازل ہوا ہے اور بعض آیات کے مطابق نہیں، قرآن کریم تدریجاً نازل ہوا ہے، آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا ہے۔ مثلا بعض آیات کی جن سے استفادہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم ماہ مبارک رمضان میں اور ماہ مبارک رمضان میں بھی شب قدر کے اندر ایک ہی مرتبہ سارا قرآن کریم نازل ہوا تھا۔ مثلا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن نازل کیا گیا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کتاب کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یا فی لیلۃ المبارکہ کی تعبیر بھی آئی ہے۔ تو ان آیات کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن کریم ایک مرتبہ نازل ہوا ہو، لیکن نزول تدریجی کے حوالے سے بھی ہمارے پاس آیات موجود ہیں۔ خود تاریخی حوالے سے آپ جانتے ہیں کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں مختلف واقعات، مختلف حادثات وغیرہ کے حوالے سے اور ان کے ضمن میں قرآن کی مختلف آیات نازل ہوتی تھی اور تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن نازل ہوا ہے۔ ان واقعات، حادثات جن کو اسباب النزول کہا جاتا ہے، ان کے مطابق قرآن کریم کا نزول ہوا ہے۔ کچھ حصہ مکہ میں نازل ہوا ہے جن کو مکی آیات کہا جاتا ہے یا مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور کچھ حصہ مدینے میں نازل ہوا ہے جنہیں مدنی صورتیں یا مدنی آیات کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات بھی مسلم ہے اور مسلمانوں کے درمیان اتفاق ہے کہ قرآن کریم 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا ہے۔ خود قرآن کی بعض آیات میں اگر آپ دیکھیں، بلکہ بہت ساری آیات میں اسی مطلب کی طرف اشارہ ہوا ہے۔ مثلا کافر لوگ یہ اعتراض کرتے تھے کہ وقال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ، کیوں قرآن ایک مرتبے میں نازل نہیں ہوا؟ کذالک، ہم نے اسی طرح سے آہستہ آہستہ کر کے قرآن کو نازل کیا، لنثبت بہ فؤادک، تاکہ اس کے ذریعے سے ہم آپ کے قلب کو تثبیت کریں، مضبوط کریں، ورتلناہ ترتیلا، اور ہم نے قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر آپ کو سنایا ہے یا رسول۔ تو یہاں دیکھیے، آپ جانتے ہیں کہ ان آیات کا تقاضا اب یہاں پر یہ ہے کہ ان دو طرح کی باتوں کو کیسے آپس میں جمع کیا جائے اور ان کو جوڑا جائے۔ بالآخر قرآن ایک دفعہ میں نازل ہوا یا آہستہ آہستہ اور تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوا؟ آیا قرآن کریم ماہ مبارک رمضان میں اور شب قدر میں نازل ہوا، یا 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا کہ کچھ حصہ مکے میں کچھ حصہ مدینے میں اس طرح سے نازل ہوا؟ ان میں سے کون سی بات درست ہے؟ جواب یہ ہے کہ مفسرین نے ان باتوں کو جواب، یہ جو بہرحال ایک اشکال ہے اس کا جواب دینے کے لیے مختلف انداز میں انہوں نے بات کی ہے۔ اب دیکھیے، نزول دفعی بھی یقینی ہے، نزول تدریجی آہستہ آہستہ کر کے جو نازل ہوا ہے وہ بھی یقینی ہے، یعنی ان میں سے کسی ایک سے بھی ہم ہاتھ کھینچ نہیں سکتے۔ لہٰذا کوئی ایسا راہ حل ہمیں نکالنا ہوگا جس میں نزول دفعی کی بات بھی درست ہو اور نزول تدریجی کی بات بھی درست ہو۔ آئیے دیکھتے ہیں پہلی کوشش۔ بعض لوگوں نے یہ کہا کہ جن آیتوں میں نزول دفعی کی بات ہوئی ہے وہاں پر پورے قرآن کے حوالے سے گفتگو نہیں ہوئی، بلکہ یہ کہا ہے کہ ہم نے قرآن کا بعض حصہ، کچھ آیتیں، کچھ صورتیں وہ ایک ساتھ نازل کی ہیں۔ مثلا سورہ حمد کی بعض لوگوں نے بات کی ہے کہ سورہ حمد سارا جو پورا جو سورہ ہے وہ ایک ہی مرتبے میں نازل ہوا تھا، یا کہا گیا کہ پورے سال کے اندر، اگلے سال کے اندر جتنی آیات اور جتنی صورتوں نے نازل ہونا تھا وہ سب کے سب شب قدر میں پیغمبر خدا کے اوپر نازل ہوتا تھا، اور پھر پورے سال کے اندر ہر مناسبت کے حساب سے دوبارہ وہی آیات اور جو صورتیں ہیں وہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ نازل ہوتی تھی۔ بس یہاں پر رمضان سے مراد ایک رمضان نہیں ہے، بلکہ پیغمبر خدا کی زندگی میں جتنے رمضان آئے ہیں وہ سب رمضان مراد ہیں، اور شب قدر سے مراد بھی صرف ایک شب قدر نہیں ہے، یہ بعض لوگوں نے کہا ہے۔ آیت اللہ مصباح یزدی فرماتے ہیں کہ یہ احتمال نزول دفعی کے حوالے سے قرآن کریم کی جو آیات ہیں جن میں سے بعض کی ہم نے تلاوت کی ان کے خلاف ہے۔ ان آیات کا ظاہر یہ ہے کہ قرآن کریم یعنی سارا کا سارا قرآن کریم، نہ کہ ایک سورہ یا کچھ خاص حصہ جو
اس ایک سال کے اندر نازل ہونا تھا، نہیں، سارا کا سارا قرآن ایک ہی مرتبہ شب قدر میں نازل ہوا ہے، وہ تو آیات یہ کہتی ہیں، لہٰذا آپ نے جو بات کی ہے وہ ان آیات کے خلاف ہے۔ بعض لوگوں نے یہاں کہا کہ قرآن کا ایک ہی نزول ہے، وہ نزول تدریجی ہے، اور جن آیات میں بظاہر نزول دفعی کی بات کی گئی ہے وہاں زمانے کی بات نہیں ہے کہ ہم نے ایک ہی مرتبہ میں نازل، ایک ہی دفعہ میں نازل کیا، بلکہ وہاں پر قرآن کی شان اور فضیلت، بلکہ جس موضوع کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اس موضوع کی شان اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ میں مثال دیتا ہوں شاید بات سمجھ آ جائے۔ مثلا جہاں پر کہا گیا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہاں پر مراد یہ ہے کہ ہم نے اس قرآن کو نازل کیا شب قدر کی فضیلت میں، فی لیلۃ القدر یعنی شب قدر کی فضیلت میں، یا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن یعنی ماہ مبارک رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت میں قرآن کریم نازل ہوا، اس طرح سے معنی کیا۔ آیت اللہ مصباح یزدی پھر سے فرماتے ہیں کہ یہ قول بھی نزول دفعی والی جو آیات جن کی ہم نے تلاوت کی ان کے برخلاف ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا لازمہ یہ ہے کہ اگر سارا کا سارا قرآن شب قدر کی فضیلت میں یا ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں نازل ہوا ہے تو کم از کم یہ ہے کہ ساری آیتیں اگر قرآن کی نہ ہوں تو قرآن کی اکثر آیتیں ماہ مبارک رمضان کی فضیلت میں یا شب قدر کی فضیلت میں ہونی چاہیے، لیکن عملاً جب آپ دیکھتے ہیں تو عملاً ایسا نہیں ہے، یعنی قرآن کی ساری آیتیں یا اکثر آیتیں شب قدر کی یا رمضان کی فضیلت بیان کرتی ہو، ایسا نہیں ہے، لہٰذا اس قول کو بھی نہیں مانتے۔ تیسرا احتمال جو دیا ہے وہ یہ ہے کہ دو نزول ہے در حقیقت قرآن کا، ایک نزول دفعی ہے، ایک مرتبہ سارا قرآن نازل ہوا ہے، وہ شب قدر میں ماہ مبارک رمضان کی شب قدر میں لوح محفوظ سے جبرائیل امین کے ذریعے سے چوتھے آسمان پر موجود بیت المعمور پر موجود خدا کے خاص سفیر تھے، خدا کے خاص نمائندے تھے، نیک مخلوقات تھیں، ان کے اوپر سارا قرآن ایک مرتبہ نازل ہوا۔ بس جہاں نزول دفعی کی بات ہے وہاں پر لوح محفوظ سے بیت المعمور پر نازل ہونے کی بات کی گئی ہے، اور پھر بیت المعمور سے قلب پیغمبر خدا کے پر آہستہ آہستہ کر کے 23 سال کے عرصے میں قرآن کریم نازل ہوا ہے۔ بس نزول دفعی کا تعلق بیت المعمور سے ہے اور نزول تدریجی کا تعلق قلب پیغمبر خدا سے ہے۔ یہ تیسرا قول۔ چوتھا قول علامہ طباطبائی کا ہے۔ علامہ طباطبائی فرماتے ہیں کہ قرآن کے دو وجود ہیں، ایک وجود بسیط ہے جس میں کثرت، اجزاء، حصے وغیرہ کچھ بھی نہیں ہے، وہ حقیقت وہی ہے جو لوح محفوظ میں محفوظ ہے۔ یہ حقیقت دفعی صورت میں ایک ہی مرتبہ میں شب قدر کے اندر قلب مطہر پیغمبر خدا کے اوپر نازل ہوا ہے، لہٰذا قرآن کریم کا یہ جو مرتبہ ہے وہ قلب پیغمبر پر شب قدر میں سارا کا سارا جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اس کی حقیقت تک ہماری پہنچ نہیں ہے، یہ ایک نورانی حقیقت ہے جو قلب پیغمبر کے اوپر تجلی کر گئی تھی۔ اس کے مقابلے میں قرآن کا ایک اور وجود ہے، وہ تفصیلی وجود ہے جو اجزاء رکھتا ہے، الفاظ اور عبارات کی شکل میں ہے، مثلا ابھی ہمارے پاس 30 سپاروں کی شکل میں ہے۔ یہ جو وجود ہے قرآن کا یہ 23 سال کے عرصے میں مختلف واقعات کے ضمن میں آہستہ آہستہ کر کے پیغمبر خدا کے اوپر نازل ہوا ہے۔ یہ 4 قول ہو گئے۔ اب علامہ مصباح کا آخری فیصلہ سن لیجیے۔ علامہ مصباح فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسرا قول بیان کیا جس میں بیت المعمور پر قرآن کے نازل ہونے کی بات کی گئی، اور علامہ طباطبائی کا جو قول پیش کیا گیا، ان کے درمیان ہم جمع کر سکتے ہیں، دونوں اقوال کو ہم آپس میں جمع کر سکتے ہیں۔ دیکھیے، بیت المعمور پر قرآن کا وہی وجود بسیط نازل ہوا ہے جس کے حوالے سے علامہ طباطبائی نے بات کی تھی، اور یقیناً پیغمبر خدا کی بیت المعمور تک، چوتھے آسمان تک دسترسی تھی، اور آپ نے قرآن کا وجود بسیط ایک ساتھ وہاں سے بیت المعمور سے اخذ کر لیا تھا۔ بلکہ یہ بھی ممکن ہے، علامہ مصباح فرماتے ہیں کہ بیت المعمور سے مراد وہی قلب پیغمبر خدا ہی ہو۔ بس اگر ایسا ہوا تو مراد یہ ہے کہ قرآن کی ایک حقیقت جو حقیقت بسیطہ تھی وہ پیغمبر خدا کے قلب کے اوپر ایک ہی مرتبے میں شب قدر میں نازل ہوئی، اور پھر وہی حقیقت 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ قلب مبارک رسول خدا سے آہستہ آہستہ زبان مبارک رسول پر وہ جاری ہوتی رہی۔ بس نزول تدریجی اور دفعی دونوں کل قرآن سے متعلق ہیں، یعنی ایسا نہیں ہے قرآن کا بعض حصہ اس میں نزول دفعی ہو اور بعض میں نزول تدریجی ہو، ایسا نہیں ہے۔ ایک مرتبہ سارا قرآن دفعی طور پر قلب پیغمبر خدا پر نازل ہوا، وہ بسیط اس کا مرتبہ تھا،
اور اس کے بعد تدریجی طور پر وہ قرآن قلب پیغمبر خدا سے آپ کی زبان پر جاری ہوتا رہا مسلسل 23 سال کے عرصے اور 23 سال کی مدت میں۔ البتہ قرآن کے نزول تدریجی کے حوالے سے کہ کیوں کر قرآن تدریجاً نازل ہوا، آہستہ آہستہ نازل ہوا، سارا قرآن ایک مرتبہ کیوں نازل ہوا، اس کے اپنے راز ہیں جن کے حوالے سے قرآن کی بہت ساری آیات میں اشارہ ہوا ہے، اور یہ ایک الگ اور تفصیلی موضوع ہے جس کے حوالے سے الگ گفتگو ہونی چاہیے۔ خداوند کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں قرآن سے زیادہ مانوس ہونے اور اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم سے استفادہ کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد و آلہ الطاہرین۔